بہاولپور والا واقعہ جو اسلامیہ یونیورسٹی کا واقعہ 2 دن پہلے یہ ایک سانحہ میں کہوں گا یہ ایک سامنے آیا ہے کہ بہاولپور یونیورسٹی کا جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہے وہ مخبری تھی، پولیس کے پاس ایک خبر تھی کہ اس کے پاس کچھ ممنوعہ میڈیسنز ادویات اس کے پاس موجود ہیں اور کچھ نشہ آور چیزیں جو ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں، وہ بیچتا ہے، یہ خبر تھی۔ اور انہوں نے جب اس کو اریسٹ کیا تو وہ نشہ آور چیزیں تو اس سے ملی ہی ملیں، لیکن جب سیل فون اس کا دیکھا انہوں نے اور اس کو سرچ کیا تو پتہ لگا کہ اس سیل فون میں 5,500 جو نازیبہ تصاویر ہیں اسٹوڈنٹس کی، وہاں پر پڑھنے والی بچیوں کی تصویریں اس میں موجود ہیں۔ وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2 دن پہلے، اور یہ کہانی ابھی تک جہاں تک پہنچی ہے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس میں یونیورسٹی کے پروفیسرز شامل ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس شامل ہیں، جو وائس چانسلرز ہیں ان کو میڈیا جب بلا کے بات کر رہا ہے تو وہ صاف انکاری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے، جبکہ وہ شخص جو پکڑا گیا ہے اس کی چیٹس موجود ہیں، اس کے موبائل سے جو پروفز اکٹھے نکل رہے ہیں۔ اس وقت کہہ لیجئے کہ پوری ٹاؤن کی ڈیبیٹ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے اور یہ واقعہ ہے۔ میں آپ کے سامنے اس واقعے کا ایک مختلف رخ بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ رخ یہ ہے کہ یہ سب کے سب واقعات اس یونیورسٹی میں یہ واقعہ سامنے آ گیا، سننے میں آ رہا ہے اور بھی کئی یونیورسٹیوں میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوں گے۔ اسپیکٹ جو ڈسکس میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ شروع کے دونوں واقعات کو اب میں جوڑنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو یہ جرأت ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنی پرابلم ہم سے آ کے ڈسکس کر سکیں۔ بچہ کسی بلیک میلر کے ہاتھوں، ہماری بیٹی ہمارا بیٹا کسی بلیک میلر کے ہاتھوں، کسی ہراسر کے ہاتھوں، ہراسمنٹ کرنے والوں کے ہاتھوں وہ بلیک میل ہوتا رہتا ہے، کھجل ہو جاتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ سے ڈسکس نہیں کرتا یا اپنوں سے ڈسکس نہیں کرتا۔ اور یہ ہمارے اس کلچر میں، پاکستانی کلچر میں اتنا کامن ہے، یعنی بچوں نے شیئرنگ کرنی ہے، ان کو رائٹ جگہ، رائٹ پلیس، ایک قدرتی طور پہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو کونسلنگ کے لیے اللہ نے ایک سروس آپ کو دے دی ہے وہ ماں باپ، یعنی یہ 2 رشتے ہیں۔ اور ماں باپ وہ اس طرح کا ان کا امپریشن ہوتا ہے، یا وہ بعض اوقات اتنے سخت ہوتے ہیں یا اتنے ججمنٹل ہوتے ہیں کہ بچے ان کے ساتھ شیئر ہی نہیں کر پاتے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے، آپ سب کی، تمام میرے دوستوں کی، ان کی بیٹیاں یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، کالجز میں پڑھ رہی ہیں، جن کے بچے اسکولز، کالج، یونیورسٹیز میں کہیں بھی پڑھ رہے ہیں، خدا را مہربانی کیجیے بچوں کو اجازت دیجیے کہ جب بھی انہیں کوئی بلیک میل کرے اور کوئی پرابلم ان کی زندگی میں آئے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے، تو وہ فوری طور پہ اپنے گھر کی طرف آئیں اور رجوع کر سکیں، اپنے والد سے، والدہ سے، ان سے ڈسکس کر سکیں، اور آپ بھی ججمنٹل ہوئے بغیر ان کی بات کو سن سکیں، انہیں ہمدردی دے سکیں، اور خدا کے لیے کسی ایک واقعے سے بھی اپنے بچے کو مکمل غلط نہ کہہ دیا کریں، کسی کو بھی، بلکہ مکمل غلط نہ آپ کہہ دیا کریں۔ میں کسی عالم دین نے بڑی خوبصورت یہ بات کی، میں کہیں بیٹھا سن رہا تھا، انہوں نے کہا یہ تمام کے تمام احکام جو اسلام میں احادیث کی شکل میں اور قرآن پاک میں جو موجود ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم خود کو ٹھیک کریں۔ یعنی یہ حکم ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسا شخص جہنمی ہے جو قطع تعلقی کرتا ہے، اپنے رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس جہنمی کو ڈھونڈنا شروع کر دیں اور اس کو گناہ گار سمجھیں، خود کو ٹھیک سمجھیں، بلکہ ہمیں خود کو ٹھیک رکھنا ہے، ہمیں قطع تعلقی نہیں کرنی، ہمیں اپنے رشتے خراب نہیں کرنے۔ تو یہ جو ایک سوسائٹی میں ایک انتہا کا ججمنٹل رجحان پایا جاتا ہے، اور سوسائٹی میں ایک دوسرے کو گناہ گار سمجھنے کا رجحان پایا جاتا ہے، اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ خدا را آپ کا بچہ وہ نالائق ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ غلط ہے، وہ باغی ہے، کچھ بھی ہے، آپ کا بچہ ہے۔ آپ کی بیٹی خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو گیا، وہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں کہتا ہوں کرائم بھی ہو جاتا ہے۔ بچوں کے پاس اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ میری ماں اور میرا باپ مجھے سنے گا اور میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، جو میری ہیلپ ہو سکتی ہے میری سپورٹ کرے گا، چلیں کور نہیں کرے گا لیکن سپورٹ ضرور کرے گا، یا کم از کم میرا وہ بازو بن جائے گا، میرے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کر دے گا۔